آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے جو معاشرہ تھا اور اس سے پہلے جو مذاہب چلے آ رہے تھے، ان مذاہب کا مختصراً میں جائزہ لیتی چلوں کہ ان کے نزدیک عورت کی کیا حیثیت تھی، ان کے نزدیک عورت کا کیا مقام تھا، ان کے نزدیک عورت کا کیا مرتبہ تھا۔ یہودی مذہب کے مطابق عہد نامہ قدیم میں لکھا ہے کہ اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو عورتوں سے اپنے آپ کو بچا لو۔ عیسائی مذہب کے مطابق عورت تمام گندگیوں کا مجموعہ ہے، عورت جھوٹ کی بیٹی ہے، دوزخ کی سپاہی ہے اور امن کی دشمن ہے۔ ہندو مذہب کے مطابق عورت بدکاری کی جڑ مانی جاتی تھی اور یہ قانون نافذ تھا کہ شوہر کے مرنے کے بعد ستی کی رسم کے ساتھ عورت بھی اپنے آپ کو زندہ جلا دے۔ اگر وہ ایسا کرے گی تو ایک وفادار عورت کہلائے گی، ایک وفادار بیوی کہلائے گی۔ اٹالی زبان میں یہ مشہور کر دیا گیا، یہ مثال مشہور کر دی گئی کہ عورت بڑی نحوست والی ہے، اس کے قدم جہاں پڑیں گے وہاں بربادی ہے۔ اسپینی زبان میں یہ بات مشہور کر دی گئی کہ عورت ساری گندگیوں کا مجموعہ ہے، عورت کے دم سے یہ کائنات بدترین سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے۔ رومی تہذیب میں یہ بات مشہور کر دی گئی، عورت کے اخلاق کو، اس کے مقام کو، اس کی حیثیت کو گرا دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیا میں اچھا مقام پانا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو عورت سے بچا لو۔ رومی تہذیب میں ایک شوہر کو یہ اختیار دے دیا گیا کہ جب چاہے وہ عورت کی جان لے سکتا ہے، جس بات پر چاہے وہ عورت کی جان لے سکتا ہے۔ بدھ مذہب میں جو ایشیا کا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے، اس مذہب نے عورت کے خلاف یہ اعلان کر دیا کہ تمہاری ترقی عورت سے دور رہنے میں ہے، عورت سے تعلقات کو ختم کر دینے میں ہے۔ محترم سامعات کرام، ظلم کی چکی میں پسی ہوئی، لوگوں کی ستائی ہوئی یہ عورت جب عرب پہنچتی ہے تو عرب کے لوگوں نے اس کی پیدائش کو باعث شرم قرار دیا۔ جب وہ پیدا ہوتی تھی تو اسے زندہ گاڑ دیا گیا، اسے دفن کر دیا گیا، اس کے معصوم خواہشات کو ختم کر دیا گیا۔ ہر دور میں عورت پر اتنے مظالم کیے گئے کہ اسے زندہ دفن کیا گیا، اس کا قتل کیا گیا، اسے مارا گیا، اسے پیٹا گیا، اس کی ذلت اور رسوائی کر دی گئی۔ لیکن مذہب اسلام نے جب اس سرزمین پر قدم رکھا تو اس نے عورت کی عزت کو بلند کیا، اس کے مرتبے کو بلند کیا، اس کو ایک مقام عطا کیا اور ساری دنیا کے لیے اعلان کر دیا گیا